اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے۔ آسان قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم ہر روز ایک رکوع یا 2 رکوع کا ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ لوگ اردو زبان میں قرآن کو سمجھ جائیں۔ یہاں سے 97 آیت شروع ہوتی ہے۔ قل من کان عدو لجبرائیل فإنہ نزل له على قبلك بإذن الله مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ آیت نمبر 97۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس جادو کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ اسے وہ چیز سیکھتے، ان فرشتوں سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ یہ اذن الہی کے بغیر اس ذریعے سے کسی کو بھی کوئی ضرور پہنچا نہیں سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو چیز کا وہ خریدار بن رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کا بدلہ پورا ملتا، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ یہاں آیت نمبر 103 پہ ہم رکتے ہیں۔ 12 رکوع ہو چکے ہیں۔ جملہ اس پارے میں 16 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ چل رہا ہے۔ اس رکوع میں جو بات ہم کو اس وقت ملتی ہے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو عام سیدھی سادی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اکثر عورتیں کوئی ایسا جادو سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں جس سے کہ یا تو وہ شوہر کو اپنا بنا لے یا سب سے توڑوا دے۔ اپنا بنانے والی تو بہت کم ہے، توڑوانے والی زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ کسی مرد کو اپنا بنانے کے لیے اس کو کسی جادو ٹونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج اس رکوع سے جو کرنٹ سچویشن میں جو مسائل سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں کچھ ایسے عامل پائے جاتے ہیں، ایسے جادوگر پائے جاتے ہیں جو جادو سیکھتے ہیں اور جادو سکھاتے بھی ہیں
اور کچھ ایسا جادو کرتے ہیں جس سے کہ شوہر اور بیوی میں اختلافات پیدا ہو جائے. تو کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو شوہر اور بیوی میں اختلاف ڈلواتی ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں. عورتوں کا ذکر میں اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے صرف عورتوں کا ذکر کر کے کہا ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے اللہ مجھے گیٹھیوں میں اور گراہوں میں پڑھ کے پھونکنے والیوں کے شر سے، ان کے جادو کے شر سے محفوظ رہے. تو نفاسات کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ اس معاملے میں زیادہ تر عورتیں ہی اس کام میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایمان بھی جاتا ہے اور وہ کفر میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو پتے کی بات اللہ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ اپنی صفائی میں رہتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو رکھتا ہے اور اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، اپنی دعوت اور اپنی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، تو اللہ ان کو محفوظ رکھے گا. اس کے باوجود بھی اگر اللہ آزمانا چاہے تو ان کے جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا. تو جادو کا ایک قسم کا ہے، لیکن یہ یہاں پر جس جادو کا ذکر کیا گیا ہے وہ میاں بیوی میں اختلاف ڈالنے کا جادو ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان آیتوں کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی فراہم کرے. جو باتیں اللہ کی نظر میں صحیح ہیں اس کو ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے. جو باتیں ہم سے غلط منہ سے نکل گئی ہیں یا ہمارے سمجھانے میں اور سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اللہ اسے معاف بھی کر دے اور اسے ہمارے ذہنوں سے نکال دے. اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ رکوع ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سنتے رہیں.